ملٹی نیشنل خواہشیں۔ پچھلی گرمیوں کا آخری مہینہ میں نے اپنے بھانجے جاوید کے گھر گزارا۔ اس کے گھر میں ایک بڑا سا سوئمنگ پول ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا ایک چھوٹا سا کتا جیکی ہے۔ میں کتوں کے بارے میں چونکہ زیادہ نہیں جانتا، اس لیے اتنا سمجھ سکا ہوں کہ وہ چھوٹے قد کا نہایت محبت کرنے والا اور تیزی سے دم ہلانے والا کتا ہے۔ جیکی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سارا دن کھڑکی کی سل پر اپنے دونوں پنجے رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا ہے، اور جب آوارہ لڑکے سے پتھر مار کر گزرتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے۔ جب آئس کریم کی گاڑی آتی ہے تو اس کا باجا سنتے ہی وہ اپنی کٹی ہوئی دم بھی گنڈیری کی طرح ہلاتا ہے اور ساتھ بھونکنے کے انداز میں چوس چوس بھی کرتا ہے۔ شاید اس کی آرزو ہو کہ مجھے اس سے کچھ ملے گا۔ پھر جب غبارے بیچنے والا آتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ویسا ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ منظر نامہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے۔ پھر جس وقت اسکول سے اس کا محبوب مالک توفیق آتا ہے تو پھر وہ سل چھوڑ کر بھاگتا ہے اور جا کر اس کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے۔ شام کے وقت جب وہ سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں اور جب اس کتے کا مالک اس کا ساتھی توفیق چھلانگ لگاتا ہے تو وہ جیکی خود تو اندر نہیں جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ تالاب میں تیرتا ہوا آگے جاتا ہے، جیکی بھی اس کے ساتھ بھاگتا ہے اور تالاب کے ارد گرد پھرکی کی طرح چکر لگاتا ہے، غراتا ہے، بھونکتا ہے، پھسلتا ہے اور پانی کے سبب دور تک پھسلتا چلا جاتا ہے۔ میں اس قیام کے سارے عرصہ میں اسے دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر میں نے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک دن کہا کہ آؤ اس جیکی کو سمجھائیں کہ تم اس طرح بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو جاؤ گے، زندگی برباد کر لو گے۔ بچوں نے کہا اچھا دادا، اور ان سب نے جیکی کو بلا کر بٹھایا اور اس سے کہا کہ جیکی میاں دادا کی بات سنو۔ میں نے جیکی سے کہا دیکھو وہ توفیق تو تیرتا ہے، وہ تو انجوائے کرتا ہے، تم خواہ بھاگتے ہو، پھسلتے ہو اور اپنا منہ توڑواتے ہو، تم اس عادت کو چھوڑ دو۔ وہ یہ بات سمجھا نہیں۔ اگلے روز پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ جب اس کو میں سمجھا چکا اور رات آئی اور میں لیٹا، لیکن بہت ساری کروٹیں بدلنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی، تو میں نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا کر یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے بیٹے نے جو CSS کا امتحان دے رہا ہے، کیا وہ اس میں پاس ہو جائے گا؟ پوتا جو امریکہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، کیا اس کو ورلڈ بینک میں کوئی نوکری مل جائے گی؟ ہمارے اوپر جو مقدمہ ہے، کیا اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا؟ اور وہ انعامی بانڈ جو ہم نے خریدا ہے وہ نکل آئے گا کہ نہیں؟ میری اتنی ساری بے چینی اور یہ سب کچھ جو مل ملا کے میری ڈیزائرز، میری آرزویں، میری تمنائیں اور خواہش کڈمڈ ہو گئی۔ تو میں نے کہا میں بھی کسی صورت میں جیکی سے کم تو نہیں ہوں۔ جس طرح سے وہ بے چین ہے، جیسے وہ تڑپتا ہے، جیسے وہ ناسمجھی کے عالم میں چکر لگاتا ہے، تو حالات کے تالاب کے ارد گرد میں بھی چکر لگاتا ہوں۔ تو کیا میں اس کو کسی طریقے سے روک سکتا ہوں؟ کیا میں ایسے سیدھا چل سکتا ہوں جیسے سیدھا چلنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے؟ میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا کرتا ہوں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ جی یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشانی ہے؟ کیوں ہم سکون قلب کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پونٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خدا کے پاس لے جایا کرو، وہ ان کو حل کر دے گا۔ تم انہیں زور لگا کر خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم انہیں حل نہیں کر سکو گے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں میں میری ماں کے پاس ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی، ہم اسے تائی سونا کہتے تھے۔ اس کے پاس چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں ہوتی تھی، وہ میری ماں کے پاس بیٹھ جاتی اور ایک ایک پوٹلی کھول کے دکھاتی کہ بی بی یہ ہے۔ کسی پوٹلی میں سوکھے بیر ہوتے، کسی میں سوکھی ٹکڑیاں جیسے ملیٹھی ہوتی ہے۔ وہ کہتی کہ اگر ان لکڑیوں کو جلاؤ تو مچھر نہیں رہتا۔ کسی پوٹلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے تھے، کسی میں بڑھ کے درخت سے گری ہوئی گولیں ہوتی تھی۔ اس کے پاس ایسی ہی سوکھی چیزوں کی بے شمار پوٹلیاں ہوتی تھی، ان میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ میرا یہ اندازہ ہے اور میری ماں کا بھی یہ اندازہ تھا۔ میری ماں کہتی کہ نہیں سوندا، مت کھول ان کو، ٹھیک ہے، اور میری ماں اسے کچھ 8 آنے 4 آنے دے دیتی تھی۔ اس زمانے میں 8 4 آنے بہت ہوتے تھے اور وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ اس کی کسی کے حضور پوٹلیاں کھل کر یا نہ کھل کر بھی اس کو فائدہ عطا کرتی تھی، اور میرا بابا مجھ سے یہ کہتا تھا کہ تو اپنی پوٹلیاں اللہ کے پاس لے جا۔ ساری مشکلات کسی وقت بیٹھ کر دیوار سے ڈھو لگا کر کہو کہ اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور میں لے آیا ہوں۔ میں چونکہ بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا اور ولایت سے آیا تھا، میں کہتا کہاں ہوتا ہے خدا؟ اس نے کہا خدا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ جانا جاتا ہے، نہ جانا جا سکتا ہے، اور خدا کے بارے میں تمہارا ہر خیال وہ حقیقت نہیں بن سکتا، لیکن پھر بھی اس کو جانا جانا چاہیے۔ میں کہتا تھا کیوں جانا جانا چاہیے؟ اور آپ اس کا کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں؟ آپ ہر بار اس کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہ وہ جانا جانا ہے، نہ جانا جا سکتا ہے۔ کہنے لگے پرندہ کیوں گاتا ہے اور کیوں چہچہاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ پرندے کے پاس کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے، یا پرندے نے کوئی زمیمہ چھاپا ہوتا ہے کہ آ گئی آج کی تازہ خبر۔ پرندہ کبھی زمیمے کی آواز نہیں لگاتا، پرندہ اس لیے گاتا ہے کہ اس کے پاس ایک گیت ہوتا ہے،
اور ہم خدا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پرندے کی طرح ہمارے پاس بھی اس کے نام کا گیت ہے۔ جب تک آپ اس میں اتنے گہرے، اتنے ڈیپ اور اتنے عمیق نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تمہارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اور بہت زور لگانے کے باوصف جیکی کی طرح بے چین ہی رہا اور اپنے حالات کے تالاب کے ارد گرد ویسے ہی بھاگتا رہا، چکر کاٹتا رہا جیسے کہ جیکی میرے پوتے کے ارد گرد بھاگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی سے پوچھا کہ آپا، یہ سمندر کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا، جہاں تم کھڑی ہوئی ہو یہ سمندر ہے۔ اس نے کہا، آپ نے بھی وہی جاہلوں والی بات کی، یہ تو پانی ہے، میں تو سمندر کی تلاش میں ہوں، اور میں سمجھتی تھی کہ آپ بڑی عمر کی ہیں، آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، آپ مجھے سمندر کا بتائیں گی۔ وہ اس کو آوازیں دیتی رہی کہ چھوٹی مچھلی، ٹھہرو ٹھہرو، میری بات سن کے جاؤ اور سمجھو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور چلی گئی۔ بڑی مچھلی نے کہا کہ کوشش کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، بھاگنے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی اور اسٹریٹ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، مسئلے کے اندر اترنے کی ضرورت ہے۔ جب تک تم مسئلے کے اندر اتر کر نہیں دیکھو گے، تم اسی طرح بے چین و بے قرار ہوگے اور تمہیں سمندر نہیں ملے گا۔ میرے بابا نے کہا، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جو شخص بھی گول چکروں میں گھومتا ہے اور اپنے ایک ہی خیال کے اندر وس کھولتا ہے اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ پر عمل نہیں کرتا۔ یہ سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکالتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں سر، اس دوبدہ مسئلے سے نکلنے کی آرزو بھی ہے اور اس بے چینی اور پیچیدگی سے نکلنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ ہم کیا کریں؟ ہم کچھ اس طرح سے اس کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہ آرزو کرتے ہیں اور ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم سب حالات کو سمجھتے، جانتے، پہچانتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا دروازہ ڈھونڈ نکالیں جس سے ٹھنڈی ہوا آئے، یا ہم باہر نکلیں یا ہوا کو اندر آنے دیں۔ لیکن یہ ہمارے مقدر میں آتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اور ڈیزائر کے درمیان ایک عجیب طرح کا رشتہ ہے، جسے بابا بدھا یہ کہتا ہے کہ جب تک خواہش اندر سے نہیں نکلے گی، چاہے اچھی کیوں نہ ہو، اس وقت تک دل بے چین رہے گا۔ جب انسان اس خواہش کو ڈھیلا چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ جو بھی راستہ ہے، جو بھی طے کیا گیا ہے، میں اس کی طرف چلتا چلا جاؤں گا، چاہے ایسی خواہش ہی کیوں نہ ہو کہ میں ایک اچھا رائٹر یا پینٹر بن جاؤں، یا میں ایک اچھا بن جاؤں۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر خط کشیدہ کیے یا لائن کھینچے چلتا چلا جائے گا تو پھر آسانی ملے گی۔ ایک گاؤں کا بندہ تھا، اسے نمبردار کہہ لیں یا ذیلدار، اس خواب آیا کہ کل ایک شخص اس گاؤں کے باہر آئے گا، وہ جنگل میں ہوگا اور اس کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہوگا، اور اگر کسی میں ہمت ہے اور اس سے وہ ہیرا لے سکے تو حاصل کر لے۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں گیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک درخت کے نیچے واقعی ایک بدھو سا آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے جا کر اس شخص سے کہا کہ تیرے پاس ہیرا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس تو کوئی ہیرا نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ تیرے پاس ایک ہیرا ہے۔ اس نے پھر نفی میں جواب دیا کہ نہیں، اور کہا کہ میرے پاس میرا ایک تھیلا ہے، گتھلا، اس کے اندر میری ٹوپی، چادر، بانسری اور کچھ کھانے کے لیے سوکھی روٹیاں ہیں۔ گاؤں کے شخص نے کہا، نہیں، تم نے ضرور ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ اس پردیسی نے کہا کہ نہیں، میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں، اور ہیرے کی تلاش میں آنے والے کی بے چینی کو دیکھا جیسا مجھ میں اور جیکی میں بے چینی ہے، اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ جب میں کل اس طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ پتھر کا ایک خوبصورت چمکدار ٹکڑا ملا ہے، یہ میں نے تھیلے میں رکھ لیا تھا۔ اس شخص نے بے قراری سے کہا، بے وقوف آدمی، یہی تو ہیرا ہے۔ تو اس نے کہا، اس کا میں نے کیا کرنا ہے، تو لے جا۔ وہ اس پتھر کو لے گیا۔ وہ گاؤں کا شخص ہیرا پا کر ساری رات سو نہ سکا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی دیوار سے ڈور لگا کر پھر آنکھیں بند کر لیتا اور پھر اسے نکال کر دیکھنے لگتا۔ ساری رات اسی بے چینی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو لوٹ کر اس شخص کے پاس گیا، وہ ویسے ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھ کر کہا، اب میرے پاس کیا مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں تیرے پاس وہ اطمینان مانگنے آیا ہوں جو اتنا بڑا قیمتی ہیرا دے کر تجھے نصیب ہے، اور تو آرام سے بیٹھا ہے، تیرے اندر بے چینی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ بے چینی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ اس گاؤں کے شخص نے کہا، تو آ جا اور ہمارے گاؤں میں رہ کے دیکھ، میں تجھے اس بات کی ٹریننگ دوں گا اور بتاؤں گا کہ بے چینی کس چیز کا نام ہے۔ لیکن وہ انکار کر گیا اور کہا کہ میرا راستہ کچھ اور طرح کا ہے، تو یہ ہیرا رکھ اپنے پاس۔ اس نے پھر کہا کہ گو میں نے تم سے یہ ہیرا لے لیا ہے، لیکن میری بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے۔ میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ ایسے کس طرح اور کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو نے کر دیا ہے۔ اب میں وہاں سے تو آ گیا ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن میرا اندر کا جیکی وہ
इस तरह से आधा पानी में भीगा हुआ, लुआब गिराता हुआ इस बेचैनी के साथ घूम रहा है और इसको सुकून नसीब नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था। और मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद इस ख्वाहिश से, इस आरजू, इस तमन्ना से छुटकारा हासिल नहीं कर सका, बाहर नहीं निकल सका जो इस उम्र में, जो कि एक बड़ी उम्र है, निकल जाना चाहिए था। मैं सड़क पर बाहर निकल कर देखता हूँ तो परेशानी के आलम में बहुत सारे जैकी मेरे शहर की सड़कों पर बेचैनी के आलम में भाग रहे होते हैं। वो भी मेरे जैसे ही हैं। इनके अंदर भी ये बीमारी चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। मैं लौट कर आ गया हूँ और इस वक्त अपने वजूद की खिड़की में आरज़ू के दिनों के पंजे रखकर बाहर देख रहा हूँ और हर आने जाने वाली चीज को देख रहा हूँ और हासिल करने वाली चीज के लिए बड़ी शिद्दत के साथ दुम हिला रहा हूँ। मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई आगे नहीं बढ़ता। हालांकि मेरी ख्वाहिश ये है कि ऐसे लोग मुझे भी मिले जिनके थैले में वो मनमोहना हीरा जो लोगों को देखने चुकने के बाद कुछ अता कर देता है। अब जबकि मैं बड़ा बेचैन हूँ और इस उम्र में ये बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मल्टीनेशनल का भी है। पहले ये चीजें नहीं थी। एक सुबह जब मैं जागा और मैं बाहर निकला तो मेरे शहर के दरो दीवार बदल गए। इनके ऊपर इतने बड़े बड़े होर्डिंग, साइन बोर्ड और तस्वीरें लगी हुई हैं जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थी, जो पुकार पुकार कर मुझे कह रही थी कि मुझे खरीदो, मुझे लो, मुझे इस्तेमाल करो। मैं इनको नहीं जानता था। आप यकीन करें, आज से 70 बरस पहले भी मैं जिंदा था। मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं आज से पहले जिंदा था और बड़ी कामयाबी के साथ जिंदा था और सेहतमंदी के साथ जिंदा था। और अब इस बुढ़ापे में मेरी इनकम का 70% हिस्सा इन आइटम्स पर खर्च होता है जो कि आज से 70 वर्ष पहले होती ही नहीं थी। 1960 में ये आइटम्स होती ही नहीं थी। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। आप यकीन करें कि 1960 में फोटो स्टेट मशीन का कोई तस्वुर नहीं था कि ये क्या होती है। अब मुझे तो इतना फोटो स्टेट करवाना पड़ता है कि मैं पैसे बचा बचा कर रखता हूँ। मेरा पोता कहता है कि दादा, इसकी मैं फोटो स्टेट करवा लाता हूँ, फलां चीज की भी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। जब मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ और मैं वहां जाकर अर्जी देता हूँ कि जनाब मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जी इसकी 2 फोटो स्टेट करवा लें। भाई क्यों करवा लाऊं? कहते हैं इसका मुझे नहीं पता, बस फोटो स्टेट होता है। आप यकीन करें कि जब मैं बीए में पढ़ता था, बहुत देर की बात है, तो वहाँ हमारा एक सिख दोस्त हरवंत सिंह था। उसने मुझे कहा कि हथेली आगे बढ़ा। मैंने हथेली आगे बढ़ाई। उसने गंदी लेसदार चीज मेरी हथेली पर लगा दी। मैंने कहा जालिमा, ये तूने क्या किया? उसने कहा इस पर पानी गिरा और सर पर मल और फिर देख। मैंने इस पर पानी गिरा कर सर पर मला तो फपापप झाग हो गई। कहने लगा इसको शैम्पू कहते हैं, हम तो इस वक्त लाल साबुन से नहाते थे। उसने कहा ये मेरे चाचे ने लंदन से भेजी है। हमारे मुल्क में शाम के वक्त जब मैं अपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया जाए। एक लड़की कहती है खबरदार, जुएं पड़ जाएंगी, वो शैम्पू नहीं लगाना। दूसरी कहती है नहीं, मैं तो टेकाफोरी लगाती हूँ। वो कहती है मत लगा, टेकाफोरी खराब होता है। चोचा छोची का अच्छा है। मेरे सारे बच्चे कहते हैं हमें फलां शैम्पू चाहिए। मेरा एक पोता मुझसे कहता है कि दादा, तुम खुदा के फजल से बड़े सेहतमंद आदमी हो, अल्लाह के वास्ते ये पानी मत पियो जो तुम 78 बरस से पीते आ रहे हो। तुम मिनरल वाटर पियो, ये बिल्कुल प्योर वाटर होता है। इसके कहने का मतलब शायद ये होता है कि इसके पीने वाला जिंदा रहता है, दूसरे सब फौत हुए पड़े हैं। इस सब के साथ साथ मुझे रोना भी आ रहा है कि मैं अपने यूटिलिटी बिल्स पर दबाव डालता हूँ और इन पर कुटता हूँ। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, यूटिलिटी बिल भेजने वालों का भी कोई कसूर नहीं। कसूर मेरी ख्वाहिशात का है। मेरी डिजायर्स का दायरा इतना दूर फैल गया है और वो मेरे इख्तियार में बिल्कुल नहीं रहा। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं इस दायरे के अंदर नहीं आ सकता। बार बार मुझे ये कहा जा रहा है कि ये भी तुम्हारे इस्तेमाल की चीज है, वो भी तुम्हारे इस्तेमाल की चीज है, और जब तक तुम इसे इस्तेमाल में नहीं लाओगे इस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। 1948 में हमने एक फ्रिज खरीदा क्योंकि मेरी बीवी कहती कि फ्रिज जरूर लेना, ये दुनिया की सबसे कीमती और आला दर्जे की चीज है। हमारे खानदान में किसी के पास फ्रिज नहीं था। वो हमारे घर सालिम तांगे करवा कर फ्रिज देखने आते थे कि सुभान अल्लाह क्या कमाल की चीज है। मेरी बीवी इन्हें दिखाती थी कि देखो ढकना खुला है और इसमें सारी चीजें पड़ी हैं और इन पर रोशनी पड़ रही है। सारी चीखें मारती थी कि आपा जी बत्ती जलती रहेगी, तो वो कहती हे जब दरवाजा बंद होगा तो बत्ती खुद ब खुद बुझ जाएगी, इसमें ये कमाल है। तो वो सारी बेचारियां दस्त बदस्ता होकर डर के पीछे होकर खड़ी हो जाती। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये फ्रिज तो आ गया है, इसके साथ इसकी सारी नेगेटिव चीजें भी आ गई हैं। उसने कहा नहीं, ये बड़ी मुफीद चीज है। अगले रोज ईद थी। जब मैं नमाज ईद पढ़ के सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम के घर के आगे से गुजरा तो घरों में सफाई करने वाली 2 बीबियां जा रही थी। मैं इनके पीछे पीछे चल रहा था। एक ने दूसरी से पूछा कि इस बीबी ने तुझे कितना गोश्त दिया है? तो उस
اس نے کہا دفع دور، اس نے ٹھنڈی الماری خرید لی ہے، سارا بکرا کاٹ کے اندر رکھ دیا ہے، پھر بھی نہیں دیا۔ اب آپ لوگ میرا بندوبست کرو کہ میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں۔ میں جتنی دیر بھی اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، خوش دلی اور خوش بختی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر ایسا دباؤ نہ ڈالو۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جیکی میرے مقابلے میں اب زیادہ پرسکون ہو گیا ہے۔ یہ بات شاید اب سمجھ میں آ گئی ہو، جبکہ میں ارد گرد بھاگا پھرتا ہوں اور بے چین ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔